السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ سے اسلام سے ہم پچھلے مضمون میں بنو عباس کے خلیفہ مہدی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ان کی حکومت کا احوال پڑھا، اور آخر میں ہم نے پڑھا کہ ان کے بڑے بااعتماد وزیر اعظم جو تھا وہ یعقوب تھا، اسے بڑی اہمیت حاصل تھی خلیفہ کے دربار میں۔ اور یعقوب کے بعد فیض بن ابی صالح وزارت قرآمدان اس نے سنبھالا، اور یہ نیشاپور کے عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا فیض بن ابی صالح، مگر اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو گیا تھا، اور خداداد قابلیت اور استعداد کی بدولت وزارت کے منصب تک پہنچا۔ علم و فضل اور جود و سخا میں بے نظیر تھا۔ مہدی کی وفات تک یہ وزارت کے عہدے پر فائز رہا۔ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ اس دور میں بڑی اہمیت رکھتا تھا، خلیفہ کے بعد اسی کو اہمیت حاصل تھی۔ اصلاحات اور رفع عام کے کام۔ مہدی کا دور خوشحالی اور امن و امان کا دور ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی تمام توجہ اصلاحات اور رفاہی کاموں کی طرف کر رکھی تھی۔ بنو امیہ کے عہد میں اکثر انتظامی محکمے ایک ہی افسر کے ماتحت ہوتے تھے۔ مہدی نے اس کی سرنو تنظیم کی اور ہر ایک محکمے کے لیے الگ الگ نگران اور منتظم مقرر کیے۔ مکہ، مدینہ، یمن اور بغداد کے درمیان ڈاک کا سلسلہ جاری کیا، جو تیز رفتار اونٹوں اور گھوڑوں کے ذریعے پہنچائی جاتی تھی۔ کوڑیوں اور جزاموں کے لیے بیت المال سے وظائف مقرر کیے، تاکہ روزی کی تلاش میں انہیں جا بجا شاہراہوں اور گلی کوچوں میں مارا نہ پھرنا پڑے۔ قیدیوں کے اہل و عیال کے لیے بھی، جن کی گزر اوقات کی کوئی اور صورت نہ تھی، بیت المال سے روزینے مقرر کیے، یعنی بیت المال سے ان کو فنڈ ملتا تھا، مریضوں کو بھی اور ان کے لواحقین کو بھی۔ مہدی نے مکہ کو جانے والے تمام راستوں کو درست کر کے جا بجا قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے سرائیں بنوائیں اور کنویں کھدوائے۔ قادسیہ سے زبالہ ہوتی ہوئی جو سڑک مکہ معظمہ کو جاتی تھی اسے کشادہ کرا دیا، اور ہر منزل پر سرائیں تعمیر کرا کے حوض بھی بنوائے جو ہر وقت پانی سے بھرے رہتے تھے، تاکہ گزرنے والے قافلوں کے جانوروں کو پانی مہیا ہو سکے۔ مہدی کو نئی عمارات بنانے کا بڑا شوق تھا۔ دجلہ کے کنارے اس نے ایک نیا محل تعمیر کرایا، بصرہ کی جامع مسجد کو وسیع کیا، عیسیٰ آباد میں ایک نئی ٹکسال قائم کی، روسی سرحد پر کئی نئے قلعے بنوائے، اور مسجد حرم کے ارد گرد کے مکانات خرید کر انہیں وسعت دی۔ مہدی کی وفات اور سیرت۔ محرم 169 ہجری میں مہدی نے وفات پائی۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے دونوں بیٹوں، اس کے 2 بیٹے تھے، یعنی موسیٰ ہادی اور ہارون رشید کو ولی عہد مقرر کیا، یعنی وصیت کی کہ پہلا بیٹا موسیٰ ہادی بنے گا خلیفہ، اس کے بعد پھر ہارون رشید بنے گا۔ مہدی ذاتی اوصاف کے لحاظ سے اپنے باپ سے بالکل مختلف تھا، یعنی ابو جعفر منصور سے بالکل مختلف تھا۔ منصور جتنا سخت گیر اور درست مزاج تھا، مہدی اتنا ہی نرم خو اور حلیم متبع تھا۔ عفو و درگزر اس کی گھٹی میں پڑے ہوئے تھے۔ تخت خلافت پر بیٹھتے ہی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ منصور کے گرفتار کردہ تمام اہل بیت، یعنی شیعان علی اور ان کے حامیوں کو رہا کر دیا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ بڑے بڑے خطرناک سیاسی مجرم اس کے سامنے لائے جاتے، اور لیکن وہ معمولی تفتیش کے بعد انہیں چھوڑ دیتا۔ عیش و عشرت کا دلدارہ ہونے کے باوجود وہ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں کبھی تساہل سے کام نہیں لیتا تھا۔ کاروبار سلطنت نہایت جانفشانی اور تندہی سے سر انجام دیتا تھا۔ مذہب کے لیے اس کے دل میں بڑی توقیر تھی، چنانچہ کسی کے خلاف شرع حرکت کو ہرگز برداشت نہیں کرتا تھا۔ ملحدوں اور بے دینوں کا تو جانی دشمن تھا، قرآنی احکام کی پوری پابندی کرتا تھا۔ انصاف اور مساوات کے لیے اس کا عہد حکومت خاص طور پر ممتاز ہے۔ قاضیوں کی عدالتوں میں خود بھی عام مجرموں کی طرح پیش ہوتا اور ان کے فیصلوں کا بڑا احترام کرتا، خواہ خلیفہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔
ایک دفعہ کسی جائیداد کے بارے میں خلیفہ کے سامنے ایک شخص نے قاضی سے شکایت کی. جو ہی قاضی نے فیصلہ اس کے حق میں دیا, خلیفہ نے اس کی جائیداد واپس کر دی. بندہ اور آقا کی تمیز مٹانے کے لیے مساجد میں بادشاہوں کی حفاظت کے لیے جو مقصورے یعنی کیبن بنائے جاتے تھے انہیں اکھڑوا دیا اور فرمان جاری کر دیا کہ عبادت گاہوں میں ایسے امتیاز روا نہ رکھے جائیں. خلفائے بنو امیہ نے اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کے لیے مساجد میں بڑے بڑے اونچے ممبر بھی رکھے ہوئے تھے جن پر چڑھ کر وہ جمعے کے روز خطبے دیا کرتے تھے. مہدی نے ان ممبروں کو اٹھوا دیا اور ان کے بجائے نئے ممبر رکھوائے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے برابر بلند تھے. مذہبی عقائد کی اصلاح اور بے دینی کے اختتام کے لیے اس نے بڑے بڑے عالموں اور فقیہوں سے متعدد کتابیں لکھوائیں. انہیں تقریباً اس کا دور حکومت ویسے ہی رہا جیسے خلفائے راشدین کا دور تھا. عدل و انصاف پوری طرح رائج تھا. اس کی نگاہوں میں روپے پیسے کی کوئی وقت نہیں تھی. باپ بے انتہا خزانے چھوڑ کر مرا تھا لیکن اس کی فیاضیوں اور ثقافتوں کے باعث وہ چند ہی سالوں میں خالی ہو گیا. روایت ہے کہ جب شاہی خزانہ بالکل خالی ہو گیا تو خزانچی نے چابیاں لا کر خلیفہ کے سامنے پٹک دیں کہ خالی خزانے کے لیے چابیوں کی کیا ضرورت ہے. یعنی اتنا سخی تھا وہ, اتنوں لوگوں کو نوازتا تھا, پیسہ بانٹتا تھا کہ خزانہ خالی ہو گیا. ہادی خلفاء راشدین کا بھی تقریباً یہی حال تھا. جو کسی بھی خلیفہ ان کا اگر حال پڑھیں, ہم پڑھ چکے ہیں پہلے, خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس معیار کو انتہائی اونچائی تک پہنچایا تھا. اور اس لیے کہا تھا کسی خلیفہ نے کہ عمر نے اس معیار کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اس پر قائم رہنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. ہادی, اس کا بیٹا تھا ہادی مہدی کا. یہ 169 ہجری تا 170 ہجری تک اس کی حکومت رہی. مہدی کے بعد اس کا لڑکا ہادی تخت نشین ہوا. اپنے باپ کی طرح یہ بھی لامذہبوں میں بے دینوں کا سخت دشمن تھا. اس نے اپنے دربار سے دربان کو ہٹا دیا اور فریادی بلا روک ٹوک اس کے پاس آنے جانے لگے. حسین بن علی کی بغاوت. ہادی کے زمانے میں اہل بیت کا ایک فرد حسین بن علی یعنی شیعان علی کا, اہل بیت یعنی شیعان علی کا ایک فرد حسین بن علی بن حسن نے مدینہ میں اپنی خلافت کا اعلان کیا اور والی مدینہ کو شکست دے کر خزانے پر قبضہ کر لیا. عراق کے کچھ لوگ بھی اس کی حمایت کے لیے پہنچ گئے. حسین نے اعلان کر دیا کہ جو غلام ہماری جماعت میں واپس داخل ہو جائے گا اسے آزاد کر دیا جائے گا. اس پر غلاموں کی خاصی تعداد ان کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی. 11 دن مدینے پر حکومت کرنے کے بعد حسین اپنے پیروں کو ہمراہ لے کر حج کو نکلا. ہادی نے اس کی سرکوبی کے لیے محمد بن سلیمان عباسی کو بھیجا. فخ کے مقام پر دونوں افواج کی مدبھیڑ ہوئی. حسین اور ان کے تمام ساتھی مارے گئے اور اس طرح یہ بغاوت ختم ہو گئی. لیکن حسین کے چچا زاد بھائی ادریس بچ کر نکل گئے اور مصر جا پہنچے. وہاں سے بھاگ کر المغرب یعنی مراکش چلے گئے جہاں انہوں نے ایک آزاد ریاست قائم کر کے ادریسی حکومت کی بنیاد رکھی. یہ مراکش میں ایک حکومت تھی جو کچھ عرصہ رہی, اس کا نام ادریسی حکومت ہے. ولایت عہد. مہدی کی وصیت کے مطابق ہادی کے بعد ہارون ولی عہد تھا لیکن ہادی نے اس کے بجائے اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہد بنانا چاہا. اکثر عمرا نے بھی اس کی تائید کی اور سب نے مل کر ہارون پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ولی عہدی سے دستبردار ہو جائے. ہارون بھی اس بات پر آمادہ ہو گیا مگر یحییٰ بن خالد برمکی نے جو اس کا استاد اور مشیر کار تھا ایسا کرنے سے اس کو باز رکھا. ہادی کو اس کی اطلاع ہوئی تو یحییٰ کو قید کر دیا یعنی خالد برمکی کو قید کر دیا مگر بعد میں پھر رہا کر دیا. ابھی اس کشمکش کا فیصلہ ہونے نہ پایا تھا کہ ہادی کا آخری وقت آ گیا اور وہ انتقال کر گیا اور ہارون تخت خلافت پر متمکن ہوا. یعنی اس موقع سے فائدہ اٹھا کے وصیت تو کی تھی ان کے والد نے کہ وہ وہی بنے گا
ہارون تخت پر بیٹھے گا، لیکن کچھ لوگوں نے سازش کر کے اس کو دستبردار کرنا چاہا، لیکن آخر کار وہی تخت پر بیٹھا، اور پھر کچھ آئندہ اس کی حکومت خلیفہ بنو عباس میں اور پوری اسلامی مملکت ہارون رشید کے ماتحت آ گئی۔ ہارون رشید کا مزید حال انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں پڑھیں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔